السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے بچوں خیریت سے ہوں گے۔ کل ہمارا ٹاپک چل رہا تھا ایرکسن تھیوری آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ، ایرکسن کا نفسیاتی اور سماجی نمو کا نظریہ۔ یہ وہ ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے فرائیڈ کے کانسیپٹ آف ایگو کو مد نظر رکھتے ہوئے نارمل انسانی نشو و نما کا نظریہ پیش کیا تھا، اور ان کے مطابق انسانوں کی نارملی جو نشو و نما ہے وہ 8 کرائسس میں سے ہوتے ہوئے مکمل ہوتی ہے، جن میں سے 4 کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا: ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ، آٹونومی ورسز ڈاؤٹ، انیشیٹو ورسز گلٹ، انڈسٹری ورسز انفیریئرٹی۔ آج ہم 5th کو ڈسکس کریں گے: آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن، یعنی شناخت بامقابلہ کرداری الجھاؤ۔ اکارڈنگ ٹو ایرکسن 12 سال کی ایج میں انسان اس کنفیوژن سے، اس کرائسس سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اپنی شناخت بھی کرتا ہے اور اپنے رول کو اڈاپٹ کرتا ہے کہ بحیثیت میل یا فیمیل میرا کیا رول ہے۔ یعنی اگر میل ہے تو وہ اپنے فادر فگر کو رول ماڈل بناتا ہے اور اس کی خوبیوں کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر فیمیل ہے تو مدر فگر کو یا کہ گھر میں بڑی سسٹر کو رول ماڈل بنا کے ان کی خوبیوں کو اپنا لیتا ہے۔ نمبر 6 از انٹیمیسی ورسز آئسولیشن، یعنی بے تکلفی کی گہری دوستی بامقابلہ تنہائی۔ یہ 6th جو کرائسس ہے، اس کے بارے میں ایرکسن کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت انسان بلوغت کے دور میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، یعنی وہ بے تکلفی کی گہری دوستی، بہت گہری دوستی بھی کرنا چاہتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی یونیکنیس کو بھی قائم رکھنا چاہتا ہے، یعنی وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں انڈیویجولی پہچانا جاؤں۔ یعنی اس میں سب سے جو ہے وہ بڑا دلچسپ بات یہی ہے کہ کرائسس اس کے لیے یا الجھن پیدا کرنے والی جو سچویشن ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک طرف وہ فرینڈلی بھی ہے اور دوسری طرف وہ تنہائی بھی چاہتا ہے، یعنی ہر بات اپنی شیئر نہیں کرتا، تمام سیکرٹس اپنے گہری دوستی جس بندے کے ساتھ ہے اس سے بھی شیئر نہیں کرتا، چنانچہ یہی سچویشن اس کو کرائسس میں یا الجھن میں ڈال دیتی ہے، اور اس میں سے نارملی گزرنا، اس پر قابو پانا ایک نارمل پرسن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 7 از جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن، یہ نسل کو آگے بڑھانا بامقابلہ ٹھہراؤ۔ ٹھیک ہے، اس ایج میں انسان جو ہے وہ اپنی لائف کو آگے بڑھاتا ہے، عموماً اس دور میں ٹین ایج سے اوپر چلا گیا، 25-30 سال 35 سال کی ایج میں شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہیں، لائف جو ہے وہ آگے چل پڑتی ہے، یہ تخلیقی کام انسان کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، یعنی فل جو ہے وہ بلوغت کا پیریڈ ہے، فل جو ہے ایفرٹ کرنے کا دور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 8 از انٹیگریٹی ورسز ڈیسپیئر، یعنی ذات یا انا کی سالمیت بامقابلہ مایوسی۔ یہ اکارڈنگ ٹو ایرکسن یہ لاسٹ جو ہے وہ کرائسس ہے، لاسٹ جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ یہ اس وقت انسان فیس کرتا ہے جب وہ اوپر والے تمام یعنی 7 بحرانوں سے کامیابی سے نمٹ لینے کے بعد وہ اسٹیج پر پہنچتا ہے۔ نتیجتاً یہ ہے کہ انسان اپنی ذات اس کو اچھی لگتی ہے اگر وہ ابتدائی 7 جو سٹیجز ہیں ان میں سے نارملی گزر گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کہیں بھی کمپلیکیشنز کا سامنا نہیں کرنا پڑا، وہ الجھنوں کا شکار نہیں ہوا، اس کی نارمل ڈیولپمنٹ چلتی رہی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس سٹیج کو فیل کرتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اپنی گزری ہوئی زندگی سے مطمئن بھی ہے، جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ اس نے کیا، یعنی کسی بھی چیز پر وہ اب افسوس نہیں کر رہا، وقت گزر گیا لیکن اب اس کو، یعنی جو لوگ یہ جو سیکنڈ والے ہیں ڈاؤٹ، گلٹ، انفیریئرٹی، رول کنفیوژن، آئسولیشن، اسٹیگنیشن، ڈیسپیئر، یہ جو ورسز کے بعد کے جو ورڈز ہیں، جو لوگ ان کا شکار ہو گئے اصل میں ان کی لائف جو ہے، ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتی، وہ اس 8th سٹیج پر آ کر جو ہے وہ مایوسی جو ہے فیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لائف اب دوبارہ ان کو نہیں ملنی، چنانچہ وہ کبھی بھی دوبارہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو کام وہ کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ یہی سوچتے ہوئے اکارڈنگ ٹو ایرکسن 8واں ان کی جو سٹیج ہے، 8th سٹیج ہے، وہ ان کی 40+ ایج ہوتی ہے اور گزار دیتے ہیں کہ اب دوبارہ نہیں ملنی، چنانچہ وہ اسی مایوسی میں ڈوبے رہتے ہیں اور کوئی نئی زندگی بھی اب کو نہیں ملنی، نہ ہی وہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے اب کہ وہ صحیح کام جو ہے وہ کر سکیں جو کہ ان کو پہلی سٹیجز میں کر لینا چاہیے تھا۔ تو نارملی اکارڈنگ ٹو ایرکسن وہ لوگ نارمل ہوں گے جن کا جو ورسز کے بعد، یعنی بے اعتماد، یعنی ورسز کے بعد والی سٹیج، بعد والے جو ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، بامقابلہ بے اعتمادی، یعنی اس کا شکار نہ ہوئے ہوں، جھجک کا شکار نہ ہوئے ہوں، احساس جرم کا شکار نہ ہوئے ہوں، احساس کمتری کا شکار نہ ہوئے ہوں، کرداری الجھاؤ، تنہائی کا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے یہ 2 لاسٹ جو ہیں تب جا کے انسان جو ہے ان دونوں سٹیجز میں جا کے کمپلیٹ اور نارمل فیل کرتا ہے، اور یہی انسانوں کی مکمل سماجی اور نفسیاتی نمو ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو ایرکسن۔